بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے مثبت دلائل کے تعلق سے. کیا فہم سلف حجت ہے؟ جی ہاں، فہم سلف حجت ہے اور اس کی ہم دلائل بیان کر رہے ہیں، مثبت دلائل، اس تفصیل کے ساتھ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور ہم پہنچے تھے دلیل نمبر 18 پر. 18 سٹارٹ کرنا ہے. 18ویں دلیل صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفقہ دے دے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تو صحابہ کرام اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں 2 ہتھیلی یا 1 ہتھیلی جو یا کوئی ایسی چیز اللہ کے راستے میں صدقے میں دیتے ہیں، تو اس کے برابر صحابہ کرام کے علاوہ جو صدقہ دینے والے ہیں احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اگر دے دیں، تب اس 1 یا 2 ہتھیلی کے برابر نفقے کا اجر نہیں پا سکتے. وفی لفظ، اور دوسرے لفظ میں، فوالذی نفسی بیدہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ ایسا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے. اس حدیث میں کہاں دلیل ہے کہ فہم سلف حجت ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے بعض صحابہ سے کوئی مخالفت کی، کچھ رنج تھا. اور جانتے وہ کون تھے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، یعنی اسلام میں داخل ہو چکے تھے، صحابی بن چکے تھے، لیکن جو سابقون الاولون ہیں ان میں سے کسی سے کچھ، جیسے بشر ہیں، خفا ہو، دوستوں میں بھی بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی نہیں لگی اور یہ فرمایا جو حدیث آپ کے سامنے ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خالد بن ولید کے لیے تھا، اور ان کے ساتھ وہ بھی صحابہ شامل تھے، جیسا آپ نے کہا سید معاویہ، دوسرے بھی، جو صلح الحدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب دیکھیں شاہد کہاں پہ ہے اور کس طرح سے دلیل کا استنباط کیا. فرماتے ہیں اگر سید خالد بن ولید اور ان جیسے دوسرے صحابہ جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ ان صحابہ کے برابر اگر کچھ نفقے میں دیتے ہیں تو اتنا فرق ہے احد کے پہاڑ کا اگر سونے میں دے دیں، اور 1 ہتھیلی یا 2 ہتھیلی مد، یہ مد ہے، یہ نصف المد ہے، 1 یا 2 ہتھیلیاں جو ہیں وہ جو یا کسی اور چیز کو نفقے میں دے دیں، اگر اتنا فرق موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو کس طریقے سے یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت تو نفقے میں، نفقے میں تو یعنی نفقات میں، صدقات میں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. اور جہاں پہ علم کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، فقہ کی بات ہے، وہاں سے ان کو محروم کر دیا ہے، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب فضیلت ہے صدقات اور خیرات کی، تو اس کا مطلب ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کر چیز کی فضیلت علم کی ہے کہ نہیں. اس کا مطلب ہے علم میں تو بیچارے پیچھے رہے اور صدقات و خیرات میں آگے رہے. کیا ممکن ہے یہ؟ تو سمجھ میں بھی وہ سب سے آگے ہیں. جب نفقے میں اور صدقات اور خیرات میں وہ ان کا اجر و ثواب بعد میں آنے والے لوگ، اگرچہ وہ بھی صحابہ جو بعد میں آئے ہیں، جو ان سے پہلے والے صحابہ ہیں، اگر صحابہ میں یہ فرق موجود ہے سارے صحابہ، تو پھر جو صحابہ نہیں ہیں ان میں فرق موجود کیوں نہیں ہے؟ اور خاص طور پہ سمجھنے میں تعلق سے فرق کیوں موجود نہیں ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ کی
جن کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، سمجھ کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی سمجھ کوئی حجت نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے لوگ ایسے آئے ہیں جن کی سمجھ بھی حجت تھی اور ان کی سمجھ ان سے بھی اچھی تھی، تو فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْمُحَالِ، یعنی بہت ہی زیادہ محال ہے۔ دلیل نمبر 19، ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث میں میں صرف شاہد بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ، میں تمہیں سفید جیسے میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، جس کی دن اور رات برابر ہیں، جس کے رات اور دن ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، یعنی جیسے دن روشن ہے ویسے رات بھی روشن ہے۔ لا يزيغ عنها الا هالك، نہیں اس سے ہٹے گا، دوری اختیار کرے گا، الا یہ کہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی قویم اور باقرار ملت پر چھوڑا اور ایسی سفید چمکدار محجت پر چھوڑا جس میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اور کوئی شک و شبہ، کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو اس سے انحراف کر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے، اپنا راستہ جدا کر لیتا ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ حجت اس پر قائم ہو چکی ہے اور دلیل اس تک پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ہیں، انہوں نے براہ راست علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ بعد میں آنے والے لوگ وہ تابع ہیں صحابہ کرام کے اس علم میں، قرآن و سنت کے علم میں، جو صحابہ کرام کے بعد میں ہیں وہ تابع ہیں، متبوع نہیں ہیں، یعنی وہ پیچھے چلنے والے صحابہ کرام کے آگے چلنے والے نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے۔ اور جو بیان اور جو خوبصورت بیان صحابہ کرام نے کیا ہے، بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بیان کے محتاج ہیں، کیونکہ یہ جو فضیلت تھی کہ براہ راست علم حاصل کیا اور اس خوبصورت چمکدار سفید میدان میں وہ رہتے تھے، جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، جس کا رات اور دن برابر ہیں، وہ خود اس میں رہتے تھے، تو کسی اور کو جو بعد میں آنے والے ہیں جتنی بھی علم کا درجہ یعنی حاصل کر لیں، وہ اس چیز تو محروم ہو چکے کہ نہیں، اس خوبصورت سفید میدان سے محروم ہے کہ نہیں؟ جب وہ اس سے محروم ہیں تو علم میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے، سمجھ میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے، تو ان کی سمجھ جو ہے وہ حجت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کیونکہ وہ بشر ہیں، بات چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، آگے فرماتے جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی مشکل پیش ہوئی یا کسی چیز میں شک شبہ پڑ گیا، اشتباہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ پوچھ لیا یا کسی اور صحابی سے پوچھ لیا۔ اچھا، جو بعد میں آنے والے ہیں جب ان کو کسی چیز میں شک و شبہ پڑتا ہے، جو صحابہ کے شاگرد ہیں، انہیں کس سے پوچھا؟ صحابہ سے پوچھا۔ جو بعد میں آئے ہیں انہیں کس سے پوچھا؟ تابعین سے پوچھا۔ تو فرماتے کہ اصل یہ جو سلسلہ ہے کہاں سے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پھر صحابہ ہیں، اور صحابہ نہ ہوتے تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس خیر سے محروم ہوتے۔ ایسا فرماتے ہیں تو جو صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے اس خصوصیت سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس خصوصیت کے محتاج ہیں۔ کس خصوصیت کے؟ اس خوبصورت سمجھ کے، جو صحابہ کرام کی سمجھ تھی، اس کے محتاج ہیں، اور جو ان کا علم تھا اس علم کے محتاج تھے، ان کے عقیدے میں، ان کے اقوال میں، ان کے افعال میں، اور پورے کے پورا دین جو ہے اس میں، جس نے نہیں سمجھا اسے نہیں سمجھا، اس نے سمجھ لیا اس نے سمجھ لیا۔ تو اصل بات سمجھنے نہ سمجھنے کی متوقف ہے صحابہ کرام کی سمجھ پر۔
پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، واجب ہے کہ واپس لوٹا جائے صحابہ کرام کے علم کی طرف، صحابہ کرام کی سمجھ کی طرف، اور جو بھی اختلاف ہے اسے اسی ایک ہی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اگر میرا آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں اور صحابہ کرام کا قول موجود ہے جنہوں نے قرآن سنت کا علم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور اس مسئلے میں ان کا اجماع بھی ہے، میرا آپ کا اختلاف ہو ایک مسئلے میں، کون حل کرے گا؟ اگر صحابہ کرام کا جو علم ہے، جو فہم ہے، وہ حجت ہی نہیں ہے، جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہے، حجت ہی نہیں ہے، تو میرا آپ کا فیصلہ کون کرے گا؟ زندگی بھر لڑتے رہیں گے کہ نہیں لڑتے رہیں گے؟ کبھی ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن سنت تو ہے، قرآن سنت آپ بھی پیش کر رہے ہیں، میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چھوٹی سی مثال، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے۔ وہ کہتے میری دلیل ہے وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں میری دلیل الرحمن علی العرش استوى، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ٹھیک؟ کون فیصلہ کرے گا؟ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا صحابہ کرام کا اجماع ہے؟ کہاں سے اجماع لیا ہے؟ سے مسلم کی حدیث میں، الجاریہ کی حدیث میں کہاں دلیل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، براہ راست پوچھا، اور یہی مسئلہ کا حل ہے، کوئی اور سوال نہیں تھا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہمارے جھگڑے کی چیز میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ شخص کہتے ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں عرش پر مستوی ہے، صحیح؟ سوال کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، این اللہ، اور اس لوگوں نے کیا جواب دیا؟ فی السماء۔ ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوتے سیدنا معاذ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، خاموشی اختیار کی کہ نہیں کی؟ خاموشی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے نزدیک بھی یہ جواب صحیح کہ غلط ہے؟ میں آپ سے بات نہیں فرما رہا، آپ سے کا فرمان اصل خاموشی ویسے دین ہے، حجت بن چکی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس جزئیے میں۔ اگر یہ جواب غلط ہوتا، ویسے معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے، معاویہ بن حکم السلمی، جانتے کہ کیوں بلائے تھے؟ معاملہ کیا تھا؟ اس نے تھپڑ مارا تھا ایک چھوٹی سی غلطی پر، کہ بھیڑ آیا اور ایک بکری کھا گیا، غصے میں آیا اور اس کم سن لوڑے کو اس نے تھپڑ مار دیا۔ پھر ندامت ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے بلاؤ، جب اسے لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ امتحان، چھوٹا سا امتحان لیا کہ مومنہ ہے کہ نہیں، اگر مومنہ ہے تو پھر آزاد کر دو اسے۔ تو پھر یہ نہیں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ۔ اگر ہم آج کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں مومن ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے سناؤ نا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، یہ نہیں سوال کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ کلمے کو زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے تعلق جو ایک باریک بینی ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات سے ہے۔ میرے بھائی جو کلمہ پڑھتے توحید اسماء و صفات کو جانتے ہیں، اس نے کیا کلمہ پڑھا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ، تو اللہ کون ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا اسے کلمہ پڑھا؟ گویا کہ آپ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی جاننا لازمی ہے کلمے کے ساتھ، یہ لوازمات میں سے کلمہ توحید کے۔ بہرحال تو جب جواب دیا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے کہ ترجمہ درست نہیں ہے، آسمان پر ہے، اور بعض جاہل لوگ کہتے کہ فی تو میں ہے، اور غلط ترجمہ اپنے کر لیتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی زبان کے اصولوں کے اعتبار سے، کہ حروف الجر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں۔ فی بمعنی علی، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، فرعون نے جادوگروں کو جب سولی پہ چڑھایا کیا فرمایا؟ لَأُصَلِّبَنَّهُمْ فی جذوع النخل یا علی جذوع النخل، فی تو کیا جب سولی پہ چڑھایا گیا یا چڑھائے جاتے درختوں کے اندر یا درختوں کے اوپر؟ اوپر، تو حرف کون سا استعمال کیا گیا؟ فی۔ اور فی السماء سے کیا مراد ہے؟ علی السماء، جیسا کہ علی جذوع النخل، مراد علی ہے، حرف فی ہے، وہاں پر مراد علی ہے، حرف فی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ اچھا یہ لفظ ہوتا کیوں ہے؟ جیسے میں نے کہا ہم بھی بچوں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 2+2 کتنی ہوتا ہے؟
4. اچھا 8 مائنس 4 کتنی ہوتا ہے؟ ایک ہی جواب ہے. 6 مائنس 2 کتنی ہوتا ہے؟ جواب تو ایک ہی ہے، لیکن الٹا سیدھا کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹیسٹ کے لیے. اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے جینے ہمارا ساری آزمائش ہے. ہم کہتے ہیں بڑے موحد ہو گئے، ہم بڑے عالم ہو گئے، تو کتنا ہمیں آتا ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ اب جو فی السما کو علی السما نہیں جانتا اسے آتا کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا؟ کیا ممکن ہے کہ یہ جو مخلوق چھوٹا سا آسمان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں کرسی کے سامنے، اور کرسی کی کوئی حیثیت نہیں عرش کے سامنے، اور عرش کی پوری مخلوق کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، تو فی السما سے مطلب اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان نے گھیر کے رکھا اللہ تعالیٰ کو. کہاں کی لوگوں کی عقل ہے؟ تو یہ انداز میں اس لیے تاکہ لوگ سمجھ لیں اور جس کو غلط فہمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. لیکن ہر دھرمی کا مظاہرہ ہے. الغرض یہ شخص کہتا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا اللہ عرش پر مستوی ہے. اگر ہم کہیں کہ صحابہ کرام کا سمجھ حجت نہیں ہے، مسئلہ کون حل کرے گا؟ ابھی کہتے ہیں حدیث نے مسئلہ حل کیا ہے. حدیث نے مسئلہ تو حل کیا ہے، لیکن وہ اس حدیث میں سے اور حدیث لے کے آتے ہیں، حدیث کو حدیث سے مارتے، آیت کو آیت سے مارتے، نعوذ باللہ. لیکن جب سلف کا اجماع ہو چکا ہے، صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعین بھی ہیں، اتباع التابعین بھی ہیں، بہترین 3 زمانے کے لوگ اور ان کے متبعین آج کے زمانے تک اور تا قیامت یہ اجماع باقی رہے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ. سلف میں سے کسی ایک کا قول لے کے آئے. میں ایک کی بات کر، دوسرے کی بات نہیں کروں گا. میں کسی نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. بار بار کیوں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ وحدت وجود کا رد بار بار کیوں آتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں بیان کر چکا تھا، امام عبداللہ بن مبارک، امام ابن خزیمہ، امام شافعی، امام مالک اور دیگر علماء و محدثین. وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جانتے نہیں تھے کیا؟ یا وہ چھپاتے تھے، یا جاہل تھے، یا چھپاتے تھے. اور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر گستاخی ہے ان کے حق میں. تو آج اکثر لوگ جو کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، کیا ہے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے، جہل مرکب کی انتہا ہے. جب علم کو پس پش ڈال دیا گیا اور تصوف کو راستہ اختیار کر دیا گیا، بغیر علم کے دین کو اپنانے کی کوشش کی، تو کیا دین آپ کے ہاتھ میں بغیر علم کی؟ جب دین کی بنیاد اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، دین کی بنیاد علم ہے. جب اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں آتا کیا ہے؟ واللہ اعلم. اچھا پوری حدیث کے جو الفاظ بہت خوبصورت الفاظ ہیں. چلو پوری حدیث اگلے درس میں انشاءاللہ جو 20واں پوائنٹ ہے، 20ویں دلیل جو ہے اس پہ انشاءاللہ ملتی جلتی دونوں حدیث ہیں، معروف حدیث ہے، اس پہ انشاءاللہ اس سے درس کا آغاز کریں گے. عرباض بن سارر رضی اللہ عنہ کی حدیث، کوئی جانتا ہے کون سی حدیث؟ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ فیک. اس حدیث سے انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس میں سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حدیث بھی دلیل بنتی ہے کہ فہم السلف حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.